السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام دوستان ممبران خیریت سے ہوں گے۔ درس سوم کا دوسرا پارٹ ہے۔ آج آپ تمام افراد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اس میں دستور جو آج ہم نے گرامر پڑھنی ہے وہ ہے نشان جمع ہو و الف نون۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمع کی نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کسی بھی چیز یا اشیاء افراد کو جمع کرنا ہو، ہاں الف واو الف نون کا استعمال کریں گے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی جاندار چیز کو جمع کرنا ہو، جیسے ہم اگر بولیں کہ جاندار اشیاء چیز جو بھی لے لیتے ہیں ہم، کھانے ہیں یہ بے جان چیز ہے، کتاب بے جان چیز ہے۔ اب اگر کودک جس طرح یہاں مثال دی گئی ہے، کودک یعنی بچہ، اگر اس کو جمع کرنا ہو، بچے کرنا ہو، اردو میں بچے کہتے ہیں بچوں، تو اس کو جمع کرنا ہو تو ہم بول سکتے ہیں کودک ہا اور کودکان، یعنی کسی جاندار کو اگر جمع کرنا ہو تو ہا الف اور الف نون دونوں لگا سکتے ہیں، ہمارا جملہ درست ہو جائے گا، جمع بن جائے گا وہ لفظ۔ اگر وہ چیز بے جان ہو، وہ جگہ بے جان ہو، تو اس کے لیے فقط ہا اور الف لگے گا۔ جیسا کہ کتاب ہے تو کتاب بے جان ہے، ساعت گھڑی ہے تو یہ بے جان ہے، تو ان کو جمع کرنا ہو تو ہم ہا الف ہی لگا سکتے ہیں، الف نون نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ کتاب ہا، ساعت ہا، تو ساعتان کتابان نہیں لگا سکتے۔ نشان جمع ہا و الف نون جو جس طرح کودک ہا و کودکان یہاں پر مثال دی گئی ہے، ساعت ساعت ہا، کودک کودکان۔ شمارہ 2 میں دیکھیں واجہ یزیرہ جمع بے بندید، نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کو جمع کرنا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے جاندار اور بے جان کے متعلق کہ کس طرح ہم ان کو جمع کریں گے، کون کون سے لفظ یوز کریں گے۔ تو آپ نے یہ آپ کو ہوم ورک ہو جائے گا، ان کو جمع کرنا ہے۔ کشف قید، جو اس طرح میں نے عرض کیا ہے، جو قید ہم نے حاصل کیا ہے، کشف کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جاندار کے لیے آپ ہا الف اور الف نون لگا سکتے ہیں، اور بے جان کے لیے فقط ہا الف لگا سکتے ہیں۔ شمارہ 6 میں دیکھیں، اس میں 27 نمبر جو آڈیو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ شاگرد کافی شاپ، جو کافی شاپ پر ایک ملازم ہے، شاگرد ہے، در حال مرتب کردن وسائل است، کہ چیزوں کو ترتیب سے رکھنا اور اکٹھا کرنے کے وہ اکٹھا کر رہا ہے، مرتب کر رہا ہے۔ اب یہ جو کام انجام دے رہا ہے اس میں مشغول ہے، کام اکٹھا کرنے میں، ترتیب دینے میں چیزوں کو۔ اس کو گوش کنید توجہ سننا ہے، و بگوید، اور آپ نے بتلانا ہے کہ کدام واجہہ را می شنوید، کدام واجہہ کون سے الفاظ کو، می شنوید یعنی آپ نے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آڈیو آپ کے سامنے ہم پلے کر رہے ہیں۔ یہ جو نیچے دیے گئی ہیں لیوانہا یا لیوانا، اب اس میں جو شاگرد ہے یا استاد ہے جو بات چیت ہو رہی ہے، اس میں لیوانہا اور لیوانا میں ایک لفظ ہے کہ جو یوز ہوا ہے، تو آپ نے اچھی طرح توجہ سے اس آڈیو کو سننا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون سے جو نا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ بس 27 نمبر جو آڈیو ہے اس کو اچھی طرح سے سنیں اور پھر آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا، یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آڈیو کی جانب۔ درس 3 صفحه 26 تمرین 3. آقا جای لیوانا کجاست؟ کنار فنجونا. برو صندلی ها رو مرتب کن. باشه. شکلات ها رو کجا بذارم؟ بذار توی یخچال کنار کیک ها. ہاں جی، آپ نے سنا اس آڈیو کو، اور اس میں جو الفاظ یہاں پہ اس آڈیو میں کنورزیشن میں یوز ہوئے ہیں آپ ان کو سن کر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آتے ہم نیکسٹ، خاندان۔ جو متن ہے جو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے توصیف مکان، کسی بھی مکان جگہ کی وصف بیان کرنا، صفت بیان کرنا۔ دیکھیں شمار 1 میں کہہ رہے ہیں کہ شما در کجا زندگی می کنید، شما یعنی آپ، در کجا کہاں پر، کس جگہ میں،
زندگی میں کنید یعنی رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ بتانا ہے کہ خانے یا خوابگاہ، خانے یعنی گھر میں یا خوابگاہ یعنی ہاسٹل میں آپ نے بتلانا ہے۔ شماره 2 میں دیکھیں، خانه یا خوابگاه شما چگونه است؟ جو آپ کا گھر یا ہاسٹل ہے، چگونه است کیسا ہے؟ بزرگ ہے یا کوچک یعنی بڑا ہے یا چھوٹا؟ خلوت ہے یا شلوغ یعنی چہل پہل ہے، رش والی جگہ ہے یعنی شلوغ کا مطلب ہے رش ہے، یا خلوت ہے، خلوت ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، خلوت یعنی جس جگہ کوئی افراد نہ ہو، رش نہ ہو۔ سے میں دیکھیں، چه چیزهایی در آن قرار دارد؟ اب یہ جو گھر ہے یا ہاسٹل ہے، چه چیزهایی کون سے چیزیں در آن ان دو جگہوں میں، گھر میں یا خوابگاہ میں، قرار دارد رکھی ہوئی ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے۔ شماره 4 میں دیکھیں، جو 28 نمبر یہ متن ہے، اس کی آڈیو 28 نمبر ہے کہ متن های زیر بخوانید۔ یہ جو 4 آپ کے سامنے متن دیے گئی ہیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ و بگویید اور بتلانا ہے کہ کدام مکان، کون سا مکان ہے جو جگہ ہے، بخشی از دانشگاه است، یونیورسٹی کا حصہ ہے، بخشی یعنی حصہ، از دانشگاه یونیورسٹی کا ہست ہے۔ اب آڈیو نمبر 28 جو ہم چلا رہے ہیں، اس آڈیو کو اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے اور سن کر آپ نے بتلانا ہے کہ کون سا حصہ یونیورسٹی کا یہاں پہ لگتا ہے، اور آڈیو میں آپ نے اور متن میں آپ نے پڑھا ہے، تو یہ آپ نے بتلانا ہے۔ تو چلتے ہیں آڈیو نمبر 28 کی جانب، اور آڈیو آپ نے سننا ہے۔ درس 3 صفحه 27 تمرین 4. 1. ژاله و مروه در ترکیه و در شهر آنکارا درس می‌خوانند. اینجا خوابگاه است. قفسه کتاب کنار تخت است و در قفسه چند کتاب و CD هست. 2. اینجا اتاق محمد است. تخت خواب کنار پنجره است. میز تحریر کنار در و کامپیوتر روی میز است. ساعت دیواری هم روی دیوار است. 3. ما در یزد و در شرکت بیمه کار می کنیم. اینجا دفتر ماست. در این دفتر 4 میز و 5 صندلی هست. زیر هر میز یک سطل زباله وجود دارد. کامپیوتر و تلفن روی میز هستند. 4. آقای صدری مربی ورزش است. باشگاه او کنار رستوران دانشگاه است. اینجا سالن ورزشی دانشگاه است. دانشجویان او نامرتب هستند. لیوانهایشان روی میز است و کیفهایشان روی زمین کنار میز پینگ پونگ است. ہاں جی، آپ نے یہ 4 ماتن ہیں یہ آپ نے سنے ہیں، چلتے ہیں ان کے ترجمے اور لفظی سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ژاله و مروه در ترکیه و در شهر انکارا درس میخوانند۔ ژاله اور مروه نام ہیں، 2 لیڈیز ہیں، ان کے نام ہیں۔ در ترکیے میں، و در شهر انکارا اور ترکیہ کے شہر انکارا میں، درس میخواند یعنی پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ اینجا خوابگاه است، یہ جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ کون سی جگہ ہے؟ خوابگاہ یعنی ہاسٹل ہے، وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، یہ ہاسٹل ہے۔ کف سے ہے یہ کتاب کنارے تخت است، یہ جو کتابوں کی الماری اور کف سے رکھا ہوا ہے کتابوں کی، وہ کنارے تخت است، ان کے بیڈ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہ الماری کتابوں والی۔ و در کف سے چند کتابیں اور CD هست، اور اس الماری میں چند کتابیں اور CD رکھی ہوئی ہیں۔ شماره 2 میں دیکھیں، اینجا اتاق محمد است، یہ جو جگہ ہے اتاق محمد ہے، اتاق یعنی کمرہ، یہ جو جگہ ہے
محمد کا روم ہے. تخت خواب اس کا جو بیڈ ہے. کنارے پنجرے کے کنارے یعنی کھڑکی کے کنارے است یعنی ہے. میز تحریر اس کے لکھنے کی تحریر کرنے والی جو میز ہے وہ در و کمپیوٹر جو اس کے لکھنے والی تحریر ہے وہ در کے کنارے ہے, دروازے کے کنارے ہے. و کمپیوٹر اور جو اس کا کمپیوٹر ہے وہ روی میز است میز کے اوپر ہے. ساعت دیواری ہم روی دیوار است. ساعت دیواری جو گھڑی ہے دیوار والی گھڑی ہے وہ روی دیوار است دیوار کے اوپر ہے. وال واچ جسے کہتے ہیں نا وال واچ, تو ساعت دیوار یعنی وال واچ جو ہے روی دیوار است دیوار کے اوپر ہے. شمارے سے میں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ما در یزد و در شرکت بیمہ کار میکنیم. ہم جو ہے نا یزد میں اور جو بیمے والی کمپنی ہے اس جگہ میں کار میکنیم کام کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں. اینجا دفتر ماست یہ ہمارا دفتر ہے. دفتر کو دفتر ہی بولتے ہیں, ادارے بھی بولتے ہیں. در این دفتر اس دفتر میں 4 میز و 5 صندلی هست. اس دفتر میں 4 ٹیبل اور 5 کرسیاں ہیں. زیر ہر میز کے نیچے یک سطل زبالے وجود دارد. سطل زبالے یعنی کچرے والی جو ڈبیا ہوتا ہے وہ وجود دارد موجود ہے. کمپیوٹر اور ٹیلی فون جو ہے روی میز ہستند میز کے اوپر ہیں. شمارے 4 میں دیکھیں کہتے ہیں کہ آقای صدری مربی ورزش است. جو آقای صدری ہے وہ ایکسرسائز کے سکھانے والا معلم ہے. مربی یعنی معلم, سکھانے والا, تربیت کرنے والا, کوچ جسے کہتے ہیں. باشگاہ او اس کی جو ایکسرسائز کرنے والی جو جگہ ہے باشگاہ ہے. کنارے ریستوران دانشگاہ است. یونیورسٹی کے ریسٹورنٹ کے کنارے میں موجود ہے اس کی باشگاہ ایکسرسائز. اینجا سالن ورزشی دانشگاه است. یہاں پر یونیورسٹی کے ورزش گاہ کی جگہ ہے. سالن یعنی جگہ. دانشجویان او نامرتب هستند. اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, دانشجویان او یعنی اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں وہ سکھاتا ہے, نامرتب هستند وہ مرتب نہیں ہیں, ترتیب سے نہیں آتے, یا وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے. لیوان های شان روی میز است. لیوان های شان ان کی جو پانی پینے والی گلاس ہے روی میز است, میز کے اوپر رکھی ہوئی انہوں نے. وکیف های شان اور ان کے جو بیگز ہیں روی زمین کے اوپر. کنارے میز پنگ پونگ است. پنگ پونگ والی جو میز ہے اس کے کنارے رکھے ہوئے ہیں. بس یہ جو لڑکے اسٹوڈنٹ ہیں یہ نامرتب ہیں, یہ اپنا کام اپنا وظیفہ انجام نہیں دیتے کہ یہ کھانے پینے والی چیزیں ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور جو اپنے بیگ ہیں وہ بھی یہیں ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں. بس یہ اپنا وظیفہ جو ہے یہ ترتیب سے یہ چیزیں نہیں رکھتے. آتے ہیں ہم نیکسٹ در کے مطلب. جو ہم نے یہاں سے مطلب لیا ہے, درک لیا ہے, جو ہم نے سمجھا ہے. اب اس میں آپ کا ہوم ورک بھی ہو جائے گا. تو توجہ بے متن آپ نے توجہ سے ساتھ پڑھا ہے. اس متن کی توجہ حاصل کرتے ہوئے مشخص کنید, آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کدام جملے کون سے جملہ درست ٹھیک ہے و کدام جملے نہ درست است, کون سے جملہ درست نہیں ہے. جیسے کہ شمار 1 میں دیکھیں در خوابگاہ ہاسٹل میں کتاب اور سی ڈی روی میز ہستند. کتاب اور سی ڈی میز کے اوپر ہے. یہ درست ہے یا نہیں یہ آپ نے بتانا ہے. در دفتر شرکت بیمه کامپیوتر زیر میز است. میز محمد کنار در است. شرکت بیمه در شهر انکارا است.
کیف های جویان آوے صدری روی میز پھینک پھونک است. تو یہ کون سا جملہ درست ہے کون سا جملہ درست نہیں ہے وہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے. متن کو جو ہم نے آپ سے کہا تھا ترجمہ تفصیل کے ساتھ تشریح کے ساتھ بتا رہا ہے. شمارے 2 میں دیکھیں با توجہ به متن ها، جو متن آپ نے توجہ سے پڑھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشخص کو نہیں سلیکٹ کرنا ہے کہ ہر ایک از وسائل کے ان میں سے جو بھی وسائل ہیں چیزیں ہیں زیر جو نیچے لکھی ہوئی ہیں تخت کمپیوٹر میز در کدام مکان ہا ہستند کون سی جگہ پر ہیں. تخت بیڈ کہاں پر تھا، کمپیوٹر کہاں پر تھا اور میز کہاں پر تھی. یہ آپ نے اوپر والے متن میں پڑھا ہے کہ کون سی چیزیں کہاں پر ہیں کس جگہ پر موجود ہیں تو یہ آپ نے بتانا ہے. شمارے 3 میں دیکھیں بہت توجہ به متن ہا، متن کو آپ نے جو اچھی طرح پڑھا ہے بے پرسش یزید پاسخ دہید. ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. سوال نمبر 1 دیکھیں اتاق یالے و مروے، یالے اور مروی کا جو کمرہ ہے وہ اتاق محمد اور جو محمد کا کمرہ ہے باہم اکٹھے ان کے درمیان چے تفاوتی دارند کون سا فرق ہے، کون سے مختلف چیزیں اتاق یال اور مروہ کے پاس تھیں یا محمد کے پاس تھیں، کون سی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ آپ نے جو فرق تھا ان دونوں کمروں کے اندر وہ آپ نے بتانا ہے. شمارے 2 میں دیکھیں سالن ورزشی آغا صدری با باقی مکانہ چے تفاوتی دارد. جو آغا صدری کا جو ورزش گاہ والی جو جگہ تھی اور بقیہ جو ہم نے مکان پڑھے ہیں ان میں کیا فرق ہے. سے شرکت بیمہ کجاز، بیمہ والا جو کمپنی تھی وہ کہاں تھی کہاں پر ہے. وچے وسائل دران آست، اور اس میں اس کمپنی میں کون کون سی جو چیزیں موجود ہیں. تو یہ آپ نے متن میں پڑھی تھی، آپ نے یہ جواب دینا ہے ان سوالوں کا. شمارے 4 میں دیکھیں اتاق کار، اتاق خواب یا خوابگاہ خود را تصریف کنید. جو کام کرنے والا کمرہ ہو روم ہو یا اتاق خواب سونے والا روم ہو یا خوابگاہ یا آپ کا ہاسٹل ہو اس کو آپ نے بیان کرنا ہے جس طرح اوپر متن میں کوئی بیان کر رہا ہے کہ میرے روم میں یا میرے ہاسٹل میں یا جہاں پر میں ملازمت کرتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں یا میں کیا کام انجام دیتا ہوں. یہ آپ نے 3 سے 4 لائنیں جتنا تک ممکن اس کے فارسی میں آپ لکھیں اور پھر ہمیں آپ نے بتلانا ہے. آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج کی جانب. دستور تفاوت ہست و است. ہست و است میں فرق بیان کرنا ہے. یہاں پر در ان اتاق توپ کجاست، اس روم میں جو ہے نا توپ گیند جو ہے نا وہ کہاں پر ہے. اور در این اتاق کیا اس در این اتاق کیا اس روم میں تخت خواب ہست، سونے والا بیڈ ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے. توپ کنارے کمپیوٹر است، کہ جو گیند ہے وہ کمپیوٹر کے کنارے ہے. توپ روی میز نیست، توپ میز کے اوپر نہیں ہے. در این اتاق کمد است، اس کمرے میں الماری ہے. در این اتاق تخت خواب نیست، اس کمرے میں سونے والا بیڈ نہیں ہے. اب دیکھیں کشف قاعدہ میں دیکھیں برائے مشخص کر دینے جائے اشیاء، کسی بھی جگہ کو آپ سلیکٹ کر رہے ہوں بتلا رہے ہوں تو اس میں است اور نیست استفادہ کریں گے استعمال کریں گے. اور دوسرا برائے بیان وجود اشیاء، اس کسی بھی چیز کی وجود کو مشخص کر رہے ہوں بیان کر رہے ہوں تو وہاں پر کیا اس مکان میں یا در یک مکان کی آپ
بیان کر رہے ہوں اس کی موجودیت کا تو اس کے لیے ہست اور نیست استفادہ کریں گے. اگر کسی اشیاء کی کو مشخص کر رہے ہوں تو ہست استعمال کریں گے، اور اگر کسی چیز مکان کی اشیاء کو بیان کر رہے ہوں تو آپ ہست استعمال کریں گے. آگے دیکھیں شمار 2 کی جانب. بے تصویر نگاہ کنید و مشخص کنید کدام یک از چیزهای زیدہ تصویر هست. تصویر کو آپ نے دیکھنا ہے اور مشخص کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی چیزیں تصویر میں موجود ہیں. اب اس تصویر میں جو یہاں پر ایک کمرہ ہے اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں. جیسے کہ یہاں پہ صندلی ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہاں جی یہاں پر کرسی موجود ہے. نیچے میز، تابلو، دفتر، ساعت، تخت خواب، گلدان، نقشے، کمپیوٹر، تھوپ، پنجرے اور کیبنٹ. تو یہ چیزیں اس تصویر کے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے اور ان جگہوں پر سلیکٹ کر دینا ہے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا کیا چیزیں موجود نہیں ہیں. آتے ہم لاسٹ پیج کی جانب. ہمیں چیز باہم، ساری چیزیں اکٹھے ہی ہیں کہ جس میں شمار 1 میں دیکھیں بے تصویر اور نگاہ کنید. تصویر کو آپ نے یہ جو یہاں پہ تصویریں نظر آ رہی ہیں 7 تصویریں ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. جدول زیرہ کم کنید، نیچے دیا گیا جو ٹیبل ہے بنایا گیا ہے یہ آپ نے مکمل کرنا ہے. جیسے کہ 1 میں دیکھیں، 1 میں لکھا ہوا ہے چہار، تو جو چہار کے حرف ہیں چ، ہ، الف اور ر، چہار بن گیا. 2 میں کیا ہے؟ کھڑکی ہے. کھڑکی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پھنجرے. تو پھنجرے کے ہر حرف کو الگ الگ کریں اور لکھیں ف، نون، جیم، ر، ہا. اسی طرح شمارے سے، شمارے 4، شمارے 5، شمارے 6 اور شمارے 7 کو جو اشیاء یہاں پر ان کو فارسی میں لکھیں اور فارسی میں جو الفاظ بنتے ہیں ان کے الگ الگ حرف ان ٹیبل کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ مکمل ہو جائے گا. آتے ہیں ہم نیکسٹ شمار 2 کی جانب. چه تفاوت‌های بین این 2 تصویر می‌بینید؟ چه تفاوت‌های کون سے فرق بین این 2 تصویر ان 2 تصویروں کے درمیان می‌بینید یعنی دیکھ رہے ہیں. آنها را بگویید، ان کو آپ نے بتلانا ہے. جیسے کہ نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر یہاں پہ در تصویر 1 پہلی تصویر میں گلدان ہست، پھولوں کا گلدان ہے. در تصویر 2 دوسری تصویر میں گلدان نیست، گلدان نہیں ہے. تو یہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو دیکھنا ہے اور بتلانا ہے کہ کون کون سی چیزیں پہلی تصویر میں ہیں اور دوسری میں نہیں ہیں، یا دوسری میں ہے تصویر میں اور پہلی تصویر میں نہیں ہے. تو یہ آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے. یہ خود سلیکٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. غور سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے درست ثابت ہوگا. تو ان چیزوں کو جو آپ کے سامنے ہیں وہ مارک میں لے لیں، ہوم ورک اچھی طرح سے کریں اور جو چیز میں نہ آئے ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.